Assalamualaikum. My name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 3, that is peripheral nervous system. It is the remaining part of the nervous system जिसमें हमने फर्स्ट जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. उसके अंदर आपने दो चीज़ें डिस्कस की थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है या इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया. नर्व्स हमने बात की थी स्टार्ट में कि नर्व्स जो हैं दे आर मेड ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स. ठीक है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स को जब एक लिपिड की लेयर कवर करती है तो वो नर्व्स बनाती हैं. और गैंग्लिया क्या थे कि जब आपकी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो हैं वो कंबाइन होके ग्रुप बनाती हैं तो उसे गैंग्लिया बोलते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पे, नर्व्स एंड गैंग्लिया पे. गैंग्लियाज आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो गैंग्लिया क्या है, ये सेल बॉडी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर हैं, गुच्छे हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होते हैं. नर्व्स जो हैं आपके ब्रेन से भी अराइजेज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइजेज होती हैं. जो नर्व्स आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उसे आप क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं उसे आप स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं. और अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो तीनों तरह की होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर एंड मिक्स्ड, तीनों होती हैं. लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. अब क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर दो पाथवे क्रिएट करती हैं, दो सिस्टम बनाती हैं, दो रास्ते बनाती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव और ट्रांसफ़र करते हैं. अब पहला पाथवे सेंसरी पाथवे कहलाता है, जिसका काम है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना. और इस पाथवे को आप क्या नाम देते हैं, सेंसरी पाथवे कहते हैं. क्या कहते हैं, सेंसरी पाथवे, जो कि कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेकंड पाथवे आपके पास मोटर पाथवे है जो कि कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक. इसका काम है कि मैसेज को आपके दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करना और उसे आपके इफेक्टर ग्लैंड या मसल तक लेके जाना ताकि आप रिस्पॉन्स या एक्शन शो कर सकें. मोटर पाथवे फर्दर जो है वो दो सिस्टम बनाता है. पहला सिस्टम इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है और सेकंड इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता है. तो मोटर पाथवे आपके पास दो सिस्टम क्रिएट करता है. पहला सिस्टम कौन सा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड सिस्टम कौन सा आपके पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो पहले हम स्टडी करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी तमाम कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. वो चीज़ें जो आपके अपने इख्तियार में होती हैं, जैसे कि आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, ये वो तमाम एक्शंस हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं. तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास का मोटर पाथवे जो है वो एक सिस्टम बनाता है जिसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं. और इसके अंदर तमाम के तमाम मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल. सेकेंड सिस्टम है आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसके अंदर हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को के बारे में को कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे अपने इख्तियार में नहीं होती. तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन दैट सेंड इम्पल्सेस टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड. अब ये इसके अंदर भी मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट हैं जो कि इम्पल्सेस को सेंड करते हैं आपकी कार्डियक मसल्स में, आपके हार्ट के मसल्स में, स्मूथ मसल्स आपके बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक एक्सेट्रा, वो सब के सब जो है वो स्मूथ मसल से मिलके बने हैं, एंड ग्लैंड्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ
اب آٹونومک نروس سسٹم جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے تمام ان کانشیس چیزوں کو یا انوالنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. یہ فردر جو ہے وہ دو سسٹم پہ کمپرائز کرتا ہے. پہلا سسٹم جو ہے اس میں سمپتھیٹک سسٹم آتا ہے اور سیکنڈ پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہے. پہلا کون سا ہے؟ سمپتھیٹک اور سیکنڈ پیرا سمپتھیٹک. پہلے ہم اسٹڈی کریں گے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو. سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے یہ پریپیئر کرتا ہے باڈی کو ٹو ڈیل ود ایمرجنسی سچویشن. دس از often called the fight or flight responses. During an emergency situation, this system take necessary actions. For example, it dilate pupil, accelerate heartbeat, increasing breathing rate and inhibit digestion. اب اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل آپ مثال کے طور پہ آپ رننگ کر رہے ہیں تو رننگ کرتے وقت آپ کے جب مسلس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کا برین جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے لنگس کو انفارمیشن سینڈ کرتا ہے کہ وہ بریدنگ کو انکریز کر دے. بریدنگ جب انکریز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سی سچویشن تھی؟ یہ وہ سچویشن ایمرجنسی سچویشن تھی جس میں یا تو آپ فائٹ کریں گے یا آپ فلائٹ کر کے رسپانس شو کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی آئیز جو ہیں وہ ڈائلیٹ ہو سکتی ہیں، مطلب آپ کی جو پیوپل ہے آئی کے اندر جو ہول ہوتا ہے جسے پیوپل بولتے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ سے آپ دور اور نزدیک کی چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں. ہارٹ بیٹ کا جو آپ کا ریٹ ہے وہ ایکسلریٹ انکریز ہو جاتا ہے اور آپ کی بریدنگ ریٹ بھی انکریز ہو جائے گی. وین اسٹریس اینڈ جب یہ اسٹریس کم ہو جائے گا تو آپ کا پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا جو کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کو جو آپ کا فنکشن تھا اس کو دوبارہ ایکچوئل پوزیشن میں یا نارملائز کنڈیشن میں لے آئے گا. اور اٹ کازز پیپل ٹو کنٹریکٹ, پروموٹ ڈائجیشن اینڈ سلو دا ریٹ آف ہارٹ بیٹ اینڈ بریدنگ ریٹ. آپ کے پاس ایک فلو چارٹ ہے جس کے پاس آپ کے نروس سسٹم کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے. بلو پیراگراف جو ہے وہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس میں برین اینڈ اسپائنل کورڈ ہے, اور پنک پیراگراف جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پیریفرل نروس سسٹم کو. اب پیریفرل نروس سسٹم میں ہم نے بات کی کہ جو نروز آپ کی برین سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں وہ کرینیل نروز ہیں, اور جو آپ کی اسپائنل کورڈ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں وہ اسپائنل نروز ہیں. کرینیل نروز جو ہوتی ہیں جو آپ کا جو نروز ہیں وہ مل کے دو پاتھ وے بناتی ہیں. ایک سینسری پاتھ وے ہوتا ہے جو کہ ریسیپٹر سے انفارمیشن کو سینٹرل نروس سسٹم تک لے کے آتا ہے, اور ایک پاتھ وے موٹر پاتھ وے ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم سے آپ کی انفارمیشن کو افیکٹر تک لے کے آتا ہے. اب موٹر پاتھ وے جو دو سسٹم کریٹ کرتے ہیں, سومیٹک نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم. سومیٹک نروس سسٹم آپ کی تمام والنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی اسکیلیٹل مسلس کو کنٹرول کرتا ہے, جبکہ آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ آپ کی انوالنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی اسموتھ مسلس, کارڈیک مسلس اور گلینڈس کو انفارمیشن سینڈ کرتا ہے. اب آٹونومک نروس سسٹم فردر کنسسٹ کرتا ہے دو سسٹم پہ. ایک سمپتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے جو آپ کی ایمرجنسی سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے, اور ایک پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی سچویشن جب سٹریس آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ نارملائز کنڈیشن میں واپس لے آتا ہے, اسے ہم پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے نیکسٹ ایکشن کی جسے آپ ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. وین کرینیل سینٹرل نروس سسٹم سینڈ امپلسز ٹو مسلز اینڈ گلینڈ, ٹو ٹائپ آف ایکشن رسپانسز ریزلٹ. اب جب سینٹرل نروس سسٹم آپ کی افیکٹر تک میسیجز کو سینڈ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دو طرح کے رد عمل کو شو کرتے ہیں. دا ہائر سینٹر آف برین کنٹرول کانشیس ایکشن اور والنٹری ایکشن. آپ کا جو برین ہے وہ کس کو کنٹرول کرتا ہے؟ وہ آپ کے تمام والنٹری ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور کانشیس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. وین امپلسز آر ناٹ پاس ٹو دا ہائر سینٹر آف برین, جب آپ کا کی جو نرو امپلسز ہیں وہ آپ کے برین تک نہیں جا پاتی تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ ایسا رد عمل شو کرتے ہیں جو آپ کے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتا, اور ایسے رسپانسز جو کہ انوالنٹری ایکشنز ہوتے ہیں اور ان کو کنٹرول آپ کا دماغ نہیں کرتا بلکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کوئکلی رسپانس شو کرتا ہے. ان ایکشنز کو یا ان رسپانسز کو آپ ریفلیکس ایکشن کا نام دیتے ہیں. When impulses are not passed to the higher center of brain, it results in responses which are not under conscious control.
Such responses are called involuntary actions. تو ایسے responses کو آپ involuntary actions کہتے ہیں. Sometimes the involuntary response produced by the central nervous system is very quick. اور بعض دفعہ آپ کا central nervous system جو ہے وہ involuntary response بہت تیزی کے ساتھ represent کرتا ہے. تو ایسے response کو آپ reflex action کہتے ہیں. The pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action. اور ایسا پاتھ وے جو کہ نرو امپلسز ریفلیکس ایکشن کو کریٹ کرنے کے لیے فالو کرتی ہیں، اس پاتھ وے کو آپ ریفلیکس آرک کا نام دیتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کی کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی گرم چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ فوری طور پہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیا جاتا ہے. دا موسٹ کامن ایگزامپل آف ریفلیکس ایکشن از دا withdrawal آف ہینڈ آفٹر ٹچنگ اے ہاٹ آبجیکٹ. ان دس ریفلیکس ایکشن spinal cord act as coordinator. Heat stimulate temperature and pain receptor in skin. A nerve impulse is generated which is carried by sensory neuron to the interneuron of spinal cord. From interneuron, the impulse is passed to motor neuron, which carry it to the muscles of the arm. As a result, the muscles contract to withdraw a hand. During it, other interneuron transmit nerve impulses up to the brain so that the person become aware of pain and what happened. اب اس کو آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اصل میں ہوا کیا. فار ایگزامپل آپ نے گرم چیز کو ٹچ کیا، جس چیز کو آپ ٹچ کر رہے ہو ہیٹ جو ہے وہ اسٹیمولس ہے. اب آپ کی اسکن نے یا آپ کے ہاتھ نے ٹچ کیا تو اسکن کے اندر ریسیپٹر سیلز ہیں اور پین سیلز ہیں. اب یہ ریسیپٹر سیل کیا کر رہے ہیں؟ سینسری نروز کے تھرو آپ کی امپلس کو سینڈ کر رہے ہیں آپ کے اسپائنل کورڈ تک. اب اسپائنل کورڈ میں ہم نے بات کی کہ اس میں دو طرح کی جو ہے وہ نیورون پریزنٹ ہوتے ہیں. سینسری نیورونز بھی ہوتے ہیں اور موٹر نیورون ہوتے ہیں. سینسری نیورون تک لے کر آئے گا میسج کو آپ کے اسپائنل کورڈ تک. اب برین اسپائنل کورڈ کیا کرے گا کہ موٹر نیورون کے تھرو دوبارہ میسج سینڈ کرے گا، نرو امپلس سینڈ کرے گا اور وہ آپ کے جا کے افیکٹر پہ آئے گا، مسلس پہ آئے گا اور مسل جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جائیں گے، جس کی مدد سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو کے پیچھے کی طرف بینڈ ہو جائے گا. اور اس کے رد عمل میں کیا ہوا کہ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹر نیورون جو ہیں وہ آپ کا میسج دماغ تک پہنچائیں گے اور دماغ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ ایکچولی اس ٹائم ہوا کیا تھا. اب سائڈ پہ ایک انفارمیشن ہے بلو پیراگراف میں: اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ کلیور وی آر، وی ول آلویز پل اوور ہینڈ اوے فرام اے فلیم وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کتنے چلاک ہیں، چاہے آپ کسی بھی گرم چیز کو ٹچ کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہی ہٹائیں گے بنا سوچے بغیر. آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے پیریفرل نروس سسٹم ڈسکس کیا اور ریفلیکس ایکشن اسٹڈی کیا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.